السلام علیکم۔ آج کا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، تو آئیے سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ قصص آیات 1 تا 3 میں فرماتے ہیں، طٰ یہ روشن کتاب کی آیات ہے۔ آج آپ کے سامنے موسیٰ اور فرعون کا صحیح واقعہ بیان کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ ان آیات میں اہل ایمان کے لیے نصیحت رکھی گئی ہے، جبکہ انہی آیات میں فاسق اور نافرمان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مخلص پیغمبر تھے، انہیں اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر سورہ مریم فرمایا ہے، اس قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیجیے، جو چنا ہوا رسول اور نبی تھا۔ آپ کے اور یعقوب علیہ السلام کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سانولے رنگ کے تھے، کافی تنومند اور لہیم شہیم تھے، قوت اور ہمت والے تھے، حتیٰ کہ بعض نے لکھا ہے کہ ان میں 10 آدمیوں کی طاقت تھی۔ آپ کی زبان میں لکھنت تھی۔ سورہ زخرف آیت 52 میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کی زبانی یہ بات نقل کی ہے، کیا میں بہتر نہیں ہوں بنسبت اس کے جو توقیر ہے اور صاف بول بھی نہیں سکتا۔ آپ کبھی کبھی بات کرتے اٹک جاتے تھے، لیکن یہ بات نبی ہونے میں معنی نہیں۔ سورۃ القصص آیت 34 میں ہے، اور میرا بھائی ہارون مجھ سے بہت زیادہ فصیح زبان والا ہے۔ آپ کی گفتگو میں روانی نہیں تھی، یہی وجہ تھی آپ نے ہارون علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی۔ اس کی تفصیل یوں ہے، بنو اسرائیل یعنی سیدنا یعقوب علیہ السلام اولاد میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی اولاد فلسطین سے مصر کی جانب نقل مکانی کی۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام، ان کی بیوی اور ان کی اولاد سب کے سب ہجرت کر گئے۔ یوسف علیہ السلام کے پاس مصر پہنچ گئے۔ یوسف علیہ السلام مصر کے حاکم تھے، پھر سارے وہی رہائش پذیر ہو گئے۔ مورخین نے لکھا ہے، جب وہ مصر میں داخل ہوئے تھے تو ان کی تعداد 80 تھی، پھر ان کی تعداد بڑھتی چلی گئی اور یہ زیادہ ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام انہیں لے کر مصر سے باہر نکلے تو ان کی تعداد تقریباً 6 لاکھ کے قریب تھی، اور یہ سب یوسف علیہ السلام کے عہد کے بعد ہوا۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر کا بادشاہ فرعون تھا۔ فرعون ایک لقب ہے، جیسے قیصر، کسریٰ، نجاشی لقب ہے۔ ملک کے حبشہ کے ہر بادشاہ کو نجاشی کہتے ہیں، ملک روم اور ارکسترکوا کو قیصر کہتے ہیں، ملک فارس ہر بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا تھا۔ اسی طرح جو بھی ملک مصر کا بادشاہ بنتا تھا فرعون کہلاتا تھا، اور یہ سب اس زمانے کی باتیں ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں اس فرعون کا نام عیان بن معید تھا۔ اس کے عہد میں یوسف علیہ السلام صاحب اختیار ہو گئے۔ یہ آپ کا بہت احترام کرتا تھا، اچھی طرح جانتا تھا یوسف علیہ السلام اس کے دین پر نہیں ہیں، اس کے باوجود وہ آپ پر اعتبار کرتا تھا۔ آپ ہی اس کی سلطنت کے اہم امور انجام دیتے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے خداداد عملی سے ملک کو قحط سالے سے بچایا، بھوک اور افلاس سے نجات دلائی۔ اس لحاظ سے یوسف علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل نے شاہانہ زندگی گزاری۔ ملک مصر میں انہیں اعلیٰ مقام حاصل تھا۔ عیان کی وفات کے بعد قابوس بن مصعب بادشاہ بنا۔ یہ نہایت ظالم، جابر اور مشرک تھا۔ اس نے بنی اسرائیل پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے، لیکن ایسا یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد ہوا۔ پھر قابوس کی وفات کے بعد ایک اور فرعون مصر پر حکمران ہوا۔ یہ ولید بن مصعب تھا، یعنی قابوس کا بھائی تھا۔ اس ولید بن مصعب کی بیوی آسیہ بنت مزاحم تھی۔ ان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، مردوں میں تو بہت سے کامل ہوئے، لیکن عورتوں میں مریم بنت عمران فرعون کی بیوی آسیہ کے سوا اور کوئی کامل نہیں ہوا، اور بلا شبہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے تمام کھانوں پر سرید کی فضیلت ہے۔ آسیہ ایک نیک
پاک باز اور مومنہ خاتون تھی۔ فرعون نے اسے زبردستی قبض کر کے لانے کا حکم دیا، یعنی ان کے باپ سے چھین کر زبردستی اپنے پاس رکھنے کا ارادہ کیا۔ اس پر ان کے باپ نے کہا وہ ابھی کم عمر ہے۔ فرعون بولا نہیں، وہ کم عمر نہیں ہے، تو اس کا نکاح حق مہر کے عوض میرے ساتھ کر دے۔ اب آسیہ کا باپ ان کے پاس آیا اور فرعون کے ارادے سے انہیں باخبر کیا۔ انہوں نے کہا میں کافر سے کس طرح شادی کروں؟ اس پر فرعون نے پورے خاندان کو ہلاک کرنے کی دھمکی دی۔ آخر کار سیدنا آسیہ نے اپنے خاندان کو بچانے کے لیے ان سے نکاح کر دیا، لیکن ان سے حق مہر لینا پسند نہ کیا۔ اس طرح سیدہ آسیہ نے دل سے نہ چاہتے ہوئے فرعون کے ساتھ زندگی بسر کی، لیکن پھر بھی اس کے گھر پہنچ کر اس جیسے کافر نہیں بنی، بلکہ پکی مومنہ رہی، اپنے ایمان پہ رہی۔ بہرحال یہ تھا فرعون اور آسیہ کی شادی کا واقعہ۔ یہ فرعون یعنی ولید بن مصعب بہت ظالم شخص تھا۔ ظلم کی ان آخری حدوں تک پہنچ گیا تھا جن تک شاید انسانوں میں سے کوئی بھی نہ پہنچ پایا ہو۔ یہاں تک کہ اس نے رب ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہوئے کہا کرتا تھا۔ فرعون کہنے لگا اے درباریوں، میں تو اپنے سوا کسی کو تمہارا معبود نہیں جانتا۔ کہنے لگا تم سب کا رب میں ہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سورہ قصص آیت 4 میں فرماتے ہیں یقیناً فرعون نے زمین پہ سرکشی رکھی تھی اور وہاں کے لوگوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا اور ان کے ایک فرقے کو کمزور کر رکھا تھا اور ان کے لڑکوں کو تو ذبح کر ڈالتا تھا اور ان کے لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ بلا شک و شبہ وہ تھا ہی فساد کرنے والا۔ اس نے لوگوں کے گروہ اور جماعتیں بنا رکھی تھیں۔ فرعون کے زمانے میں بنی اسرائیل سب سے عقید اور کم درجہ قوم تھی۔ فرعون نے انہیں حد درجہ ذلیل کی اور بے عزت بنا رکھا تھا۔ سبھی کو معاشرے میں نچلے طبقے شمار کرتا تھا، جبکہ مصر میں یہی لوگ شاہانہ زندگی گزارا کرتے تھے۔ فرعون نے اعلان کرا رکھا تھا کہ بنی اسرائیل سب کے سب غلام ہیں۔ وہ ان سے زر خرید غلاموں کی طرح مزدوری لیا کرتا تھا، ان کی عورتوں سے لونڈیوں اور باندیوں جیسے برتاؤ کرتا تھا، وہ جو چاہتا تھا ان سے کرتا تھا۔ مصر کے باشندے اعلیٰ درجے کے لوگ سمجھے جاتے تھے، وہ قبطی کہلاتے تھے۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام اور معقول بنا رکھا تھا اور انہیں ہر طرح سے کمزور کر دیا تھا۔ بنی اسرائیل اس ذلت سے نجات پانے کا انتظار کر رہے تھے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں ایک بشارت ملی ہوئی تھی۔ اس کے مطابق ان کا نظریہ تھا کہ فرعون کے گھر سے ایک بچہ نکلے گا جو انہیں نجات دے گا، اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ بشارت انہیں اس طرح ملی تھی کہ خود فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ بیت المقدس آگ نکل کر مصر کی جانب بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ وہ آگ مصر میں موجود تمام لوگوں کو جلائی جا رہی ہے، مگر اس آگ سے بنی اسرائیل کے گھر محفوظ رہتے ہیں۔ فرعون نے اس خواب کی تعبیر طاہروں سے پوچھی، وہ قاہم اس کے نزدیک عالم تھے۔ انہوں نے خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جس کی وجہ سے مصر کی ہلاکت ہوگی۔ یہ تعبیر سن کر فرعون ڈر گیا۔ تب اس نے ایک خوفناک حکم جاری کیا، بنی اسرائیل میں جو بچہ پیدا ہو اسے قتل کیا جائے۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ ہارون علیہ السلام اس سے پہلے پیدا ہو چکے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ امید سے تھی۔ فرعون نے اپنا حکم یوں جاری کیا تھا، اگر ان کے ہاں بیٹے پیدا ہوں تو انہیں قتل کر دو اور اگر بیٹیاں پیدا ہوں تو انہیں زندہ چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ ایسے ہی کیا جانے لگا۔ ہر نومولود بچے کو قتل کیا جانے لگا، بچیوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ یہ تھا بچوں کو ذبح کرنے کا حکم جو بنی اسرائیل میں شروع ہوا۔ اس کا طریقہ انہوں نے یہ اختیار کیا کہ ہر حاملہ خاتون کی نگرانی شروع کر دی۔ دایا عورتوں کے ذمے یہ ڈیوٹی لگائی کہ حاملہ مسروعات کی اطلاع دے اور جو دایا اطلاع نہ دیتی اسے بھی قتل کر دیا جائے۔ اس طرح فرعون اور اس کے وزیر ہر نامولود عورتوں سے باخبر رکھا جاتا تھا۔ ان دنوں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے حمل کے ابتدائی دنوں میں تھی۔ انہوں نے اس بات کو چھپائے رکھا اور دایا کا کام کرنے والی عورتوں سے بھی خود کو چھپائے رکھا، یہاں تک کہ درد ذیل کا وقت آ پہنچا اور انہوں نے بچے کو جنم دیا۔ اس بارے میں سوائے قریبی لوگوں کے کوئی نہیں جانتا تھا۔ بچے کی پیدائش کے بعد وہ فکر مند رہنے لگے۔ حمل کے دنوں میں تو انہوں نے خود کو چھپا لیا تھا
اب بچے کو کیسے چھپائے؟ پھر بھی اپنی پوری کوشش کرتی، یہاں تک کہ ان کے پاس اللہ کا حکم آ گیا۔ یہ حکم اللہ نے ان کے دل میں ڈالا تھا، یعنی القاء کیا گیا تھا۔ یہ وہ وحی نہیں تھی جو پیغمبروں پہ آتی ہے۔ سورۃ القصص آیات 7 میں ہے، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی، اس کو دودھ پلاتی رہیں، اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا، اور کوئی ڈر، خوف یا رنج غم نہ کرنا، ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں سے بنانے والے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ جب تفتیش اور تحقیق شروع کی یا خطرات بڑھ جائے تو اسے دریا میں ڈال دینا۔ اس آیت مبارکہ میں 2 خبریں، 2 احکام، 2 حکمیں اور 2 بشارتیں ہیں، یعنی ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہیں، یہ 2 خبریں ہیں، اور جب تجھے خوف محسوس ہو تو اسے دریا میں بہا دینا، یہ 2 حکم ہے۔ کوئی خوف نہ کھا، کوئی غم نہ کر، یہ 2 امتناعی حکم ہیں۔ ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر بنانے والے ہیں، یہ 2 بشارتیں ہیں۔ اور واقعی تلاش شروع ہو گئی، بنی اسرائیل پر سختی کی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے انہیں صندوق میں رکھا اور دریا میں چھوڑ دیا۔ ساتھ میں موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا تو بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتی جا۔ چنانچہ وہ دریا نیل کی موجوں میں چلی اور ان کی بہن کنارے کنارے چلی، اب اپنے بھائی کی نگرانی کرتی جا رہی تھی کہ دریا میں ڈالنے کے بعد کیا بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص آیات 11 میں فرماتے ہیں، موسیٰ کی والدہ نے ان کی بہن سے کہا تو اس کے پیچھے پیچھے جا، تو وہ اسے دور ہی دور سے دیکھتی رہی اور فرعونیوں کو اس کا علم ہی نہ ہوا۔ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محلات کے قریب جا پہنچا۔ محلات دریائے نیل کے کنارے تھے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص میں فرماتے ہیں، آخر فرعون کے آدمیوں نے صندوق اٹھا لیا۔ آخر کار یہی بچہ ان کا دشمن ہوا اور ان کے رنج کا باعث بنا۔ اب وہ اس کی بھلائی چاہ رہے ہیں، لیکن وہی فرعونیوں کے لیے وبالی جان بنے گا۔ اللہ سورۃ القصص آیات 8 میں فرماتے ہیں، کچھ شک نہیں کہ فرعون اور حامان اور اس کے لشکر تھے ہی خطا کار۔ فرعون کی بیوی نے فوراً پہچان لیا کہ یہ بچہ بنی اسرائیل میں سے ہے، چنانچہ اس نے کہا، اور فرعون کی بیوی نے کہا، یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، بہت ممکن ہے یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ اور یہ لوگ شعور ہی نہیں رکھتے تھے، مطلب یہ اس پورے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے انہیں آگاہی نہیں تھی۔ اس پر فرعون نے کہا، یہ صرف تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری نہیں۔ میں نہیں چاہتا بنی اسرائیل کا کوئی بچہ میری نگرانی میں پلے، لہٰذا یہ صرف تیری ہی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، اگر فرعون یہ بات کہہ دیتا کہ یہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتا، لیکن اس نے یوں کہا، یہ صرف تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری آنکھوں کی نہیں، اور پھر ہوا بھی یہی۔ موسیٰ علیہ السلام آسیہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئے، فرعون کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص آیات 10 میں فرماتے ہیں، اور موسیٰ کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا، یعنی اس کا دل موسیٰ علیہ السلام کی یاد کے علاوہ دنیا کی ہر چیز سے خالی ہو گیا۔ ماں کی محبت اور ماں کے دل کا حال تو ذرا دیکھیے، مصیبت میں اس پہ کیا گزرتی ہے۔ وہ مہربانی جو ماں کے دل پہ ہوتی ہے، وہ محبت جو صرف اسی دل کا خاصہ ہے۔ ہم مردوں کی جماعت اس کیفیت کو نہیں جانتے جو مصیبت کے وقت ماں کے دل پر گزرتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور موسیٰ کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا اور دل میں موسیٰ ہی موسیٰ تھے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص آیات 10 میں فرماتے ہیں، قریب تھی کہ اس واقعے کو بالکل ظاہر کر دیتی اگر ہم اس کے دل کو ڈھارس نہ دیتے، یہ اس لیے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے رہیں۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کے کام، ان کے نور چشم کو کس طرح ان کے پاس واپس لوٹایا۔ بچہ جب محل میں پہنچا تو اس نے دودھ کے لیے رونا شروع کر دیا۔ اس کے پاس دودھ پلانے والی لائی گئی، لیکن بچے نے کسی عورت کا دودھ نہ پیا۔ آخر وہ بچے کو اٹھا کر باہر لائے۔ اللہ آیات 12 میں فرماتے ہیں، اور ان کے پہنچنے سے پہلے ہم نے موسیٰ پر دائیوں کا حرام کر دیا تھا، جو عورت بھی آپ کو دودھ پلانے کی کوشش کرتی ناکام ہو جاتی۔ اب ظاہر ہے یہ رکاوٹ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی۔
کوئی دودھ پلانے میں کامیاب ہو بھی کیسے سکتی تھی۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ سورۃ القصص آیات 12 میں ہے، یہ کہنے لگے کیا میں تمہیں ایسے گھرانہ نہ بتاؤں جو اس بچے کی تمہارے لیے پرورش کریں اور ہو بھی وہ اس بچے کے خیر خواہ۔ انہوں نے پوچھا اے بچی تو کیسے جانتی ہے کہ وہ اس بچے کے خیر خواہ ہے؟ بچی نے جواب دیا اسی لیے کہ وہ ایک غریب گھرانہ ہے۔ جب انہیں معلوم ہوگا کہ بچہ فرعون کے گھر سے آیا ہے تو انہیں انعام اور اکرام ملنے کی امید رہے گی۔ اس گھر میں ایک نیک سیرت خاتون ہے، وہ اس بچے کو بخوشی دودھ پلانا پسند کرے گی۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ چنانچہ آپ کی بہن انہیں گھر لے آئی۔ والدہ محترمہ نے بچے کو دودھ پلایا تو آپ نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ سیدنا آسیہ نے ان کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ محل میں آ جائے اور جب تک بچہ دودھ پیتا رہے وہ اس کے پاس محل میں ہی رہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا میرے اہل و عیال ہیں، میرے خاوند بھی ہیں، لہٰذا ان کے ہوتے ہوئے میں گھر نہیں چھوڑ سکتی۔ اب چونکہ بچے نے کسی اور کا دودھ پینا قبول نہیں کیا تھا اس لیے وہ خود بچے کو لے کر آتے تھے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا بے حد احترام ہونے لگا۔ فرعون کے وزیر تحفے تحائف ان کے گھر لاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ آیات 13 میں فرماتے ہیں بس ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف واپس پہنچایا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور آزردہ خاطر نہ رہے اور غم نہ کریں، اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں پلنے لگے یہاں تک کہ 18 سال کے خوبرو نوجوان ہو گئے۔ یہ تھا فرعون کے گھر تک کا سفر موسیٰ علیہ السلام کا۔ اب اگلی ویڈیو میں جانیں گے فرعون ہلاک کیسے ہوا، یہ پوری ویڈیو نیکسٹ پارٹ میں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔